بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت تھا، سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹیاں لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک روٹی ہے اور آدھی تو نے کھائی اور باقی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں، یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پہ کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی ہی عبادت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگ لی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے
تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوں کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی دے دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس کو دے دیں اور سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ جیسے ہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے، شام کو اتنا جوں لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوں سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اور دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور سب نے پانی پی کر افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا جوں لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی بنائی اور دسترخوان لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اور اب حضرات کی افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے اچھا کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو کھلا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بھی اپنی روٹی اس کو دے دوں گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نانا جان، ہم بھی اپنی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے، اور ایک بار پھر سب نے پانی کے ساتھ افطار کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور قیدی کو، جسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ دوستو، نبی پاک کے اس گھرانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ یہی ہے اہل بیت کی شان۔ ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ملتے ہیں ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔